السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہنا ست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ناول کی ہر آنے والی نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں بنا وقت ضائع کیے آج کی قسط کی جانب۔ ناول ہے دل نے تم کو چن لیا ہے۔ یہ وٹا سٹا اور ایج ڈفرینس بیسڈ پہ ہے، چائلڈ ہوڈ میرج بیسڈ پہ ہے۔ یہ ایک فیملی کی ریئل سٹوری ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنے الفاظ میں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اس کے لیے بھی نہیں رکا۔ سیاہ رات ہر گزرتے پل کے ساتھ ایک نئی روشن صبح کی طرف گامزن تھی، لیکن اس سیاہ رات کو بھی تو گزرنا ہی تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، یا شاید وہ نیند سے۔ سلسبیل سلطان کو آج بھی وہ رات یاد تھی جب اس کے تایا جان ایک کار حادثے کے باعث ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں جھول رہے تھے۔ انہیں شاید پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پاس چند آخری سانسیں بچی ہیں۔ انہوں نے سلسبیل سلطان کے والد اپنے چھوٹے بھائی کے آگے اپنی آخری خواہش رکھ دی کہ وہ ان کی بیٹی ملکہ سے سلسبیل سلطان کا نکاح کروا دیں۔ ان کی بات سن کر جاذب صاحب پل بھر کے لیے بوکھلا گئے تھے، کیونکہ سلسبیل اور ملکہ کی عمر میں تھوڑا بہت نہیں بلکہ 10 سال کا فرق تھا۔ سلسبیل ابھی 23 جبکہ ملکہ 32 سال کی تھی، مگر ان کے بھائی کی یہ خواہش وہ رد نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنے بھائی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سلسبیل کو مجبور کر دیا۔ اس کی سماعتوں اور بصارتوں میں اپنے تایا جان کا نڈھال چہرہ بار بار گھوم رہا تھا، جس کو وہ اپنی زندگی کی کٹھن تر حالات میں بھی وہ چٹانی صفت پاتا تھا، مگر آج وہ ٹوٹ چکے تھے۔ اس کا دل آج نڈھال چہرے کو دیکھ کر بہت رویا۔ وہ شروع سے ہی بہت نرم دل تھا۔ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ، اس میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ شاید اس کی ایک ہاں اس کے تایا جان کو نئی زندگی بخش دے۔ وہ مان گیا، اور وہیں ہاسپٹل میں سلسبیل اور ملکہ کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ اسے آج بھی یاد تھی ان سے آخری کی گئی ملاقات۔ میرے لیے دعا کرنا تم دونوں۔ آنکھوں میں ایک بوسیدہ مگر امید حسرت لیے وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ آپ کے لیے ہم دعا نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ سلسبیل نے بھی محبت بھرا جواب دیا۔ سلسبیل، کچھ بھی ہو جائے ملکہ کو چھوڑنا نہیں، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے جو اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ پھر ان کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو گئی تھیں۔ اس کے اپنے بھی کوئی خواب تھے، اپنی بھی کوئی زندگی تھی، مگر وہ سب کچھ اپنے بڑوں کی محبت میں بھلا گیا تھا۔ اس کی سماعت میں ان کے الفاظ کسی ہتھوڑے کے مانند برس رہے تھے۔ وہ بھاگ کر اس شخص کے گلے لگنا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت ان الفاظ کا واضح مفہوم وہ نہ جان سکا، اور شاید اسی بات کا ملال اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی مان پڑنے کے لیے اپنے پورے جوبن پر تھی، مگر اس کا یہ انتظار طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے صبح کا شدت سے انتظار تھا کہ ہسپتال کے بستر پر پڑا وہ نڈھال اور کسی اور وادی میں کھویا ہوا شخص دوبارہ اپنی جنت میں واپس آئے، وہ جنت کہ جو اس نے اپنے انتظار میں تڑپتی ہوئی بیٹی کے لیے سجائی تھی۔ مگر وہ رات ان کی زندگی کی آخری رات تھی۔ وہ لوٹ کر کبھی واپس نہیں آئے، اور سلسبیل آج تک ان کے آخری الفاظ کا پاس رکھے اس بے جوڑ رشتے کو نبھانے کی پورے دل سے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ انسانی پریشانیوں اور تکالیف کا سب سے بڑی وجہ اس کے ذہن میں ہر وقت ہلچل مچانے والے بے ہنگم اور بے لگام سوچ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہ اژدہا جب بھی بے لگام ہو کر ذہن پر ڈیرے ڈالتا ہے اور انسان بے بس ہو کر اس کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتا، تب انسان اس دنیا میں رب کی مخلوقات میں سب سے زیادہ قابل رحم بن جاتا ہے۔ الیکٹرک ٹریڈ مل پر
دوڑتی ملکہ سلطان، جس نے سیاہ ٹائٹس اور سیاہ کلر کی چست ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا پسینے سے شرابور وجود تیز رفتاری سے دوڑنے کی وجہ سے اب تھکنے لگا تھا۔ پسینے کی چند بوندیں اب مشین پر گریں۔ اس کے اسٹریٹ کمر سے نیچے آتے ہوئے بال ہائی ٹیل میں مقید تھے۔ تیز تیز قدم اٹھانے کے باعث بال بار بار لہرا رہے تھے۔ چند لٹیں گالوں سے چپکی ہوئی تھی۔ یہ سلطان مینشن کی جم کا منظر تھا، جہاں ملکہ خود کو فٹ اور سمارٹ رکھنے کے لیے ورزش کر رہی تھی۔ سلسبیل سلطان اس سے 10 سال چھوٹا تھا۔ وہ اس سے عمر میں بڑی تھی، اسی لیے کم عمر نظر آنے کے لیے وہ اپنا بہت خیال رکھتی، اپنی اسکن، ڈائٹ اور ایکسرسائز کا خاص طور پر۔ اب وہ ٹریڈ مل سے اتر کر کرنچز کر رہی تھی۔ بار بار نگاہیں دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اس نے ایک قہربار نظر وال کلاک پر ڈالی، جہاں 8:05 ہوئے چاہتے تھے۔ سونا، سونا، کہاں مر گئے سب کے سب؟ سوری میڈم جی، یہ رہا آپ کا گرم پانی۔ سونا، جو اس کی میڈ، اس نے اس کے گرم پانی والی بوتل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ میڈم جی، یہ آپ کا ٹاول۔ اس نے پسینہ پوچھنے کے لیے فٹافٹ سے دوسرے ہاتھ میں موجود تولیہ اس کی طرف بڑھایا۔ مام کہاں ہے؟ وہ جی، بڑی بیگم صاحبہ باہر ناشتے کی میز پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے سر جھکائے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ آفس کے لیے نکلنا ہے مجھے، 15 منٹ میں سب چیزیں ریڈی ہیں میری۔ اس نے اگلا سوال داغ دیا۔ جی میڈم، جی سب تیار ہے۔ وہ تولیہ اس کی جانب اچھال کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے والد کی وفات کے بعد سارا بزنس ملکہ نے سنبھال لیا تھا، جسے وہ بہت خوش اسلوبی سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا چکی تھی۔ اس نے بزنس انڈسٹری میں اپنی ایک الگ پہچان بنا رکھی تھی۔ کیا بات ہے دعا کے بابا، کن سوچوں میں گم ہیں آپ؟ کب سے دیکھ رہی ہوں ایسے بیٹھے ہیں۔ سبینہ نے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ساجد شیرازی کے سامنے ناشتے کی چنگیر رکھتے ہوئے پوچھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے سبینہ، انہوں نے کچھ اس انداز سے کہا کہ سبینہ کا دل بھی دہل اٹھا۔ صالح بھائی صاحب نے کال کی تھی، وہ دعا اور ابرش کی رخصتی کا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہہ کر ناشتے کی چنگیر کو اپنی طرف کر لیا۔ لو بھلا، اب ایسے حالات میں کیسی ہوگی شادی؟ وہ بھی ساجد شیرازی کی بات سن کر پریشان سے بولی۔ وہ میرے حالات سے بخوبی واقف ہیں، پھر بھی اپنی بات پر بضد ہیں کہ انہیں ہر حال میں رخصتی چاہیے، بھلا ہی 2 جوڑوں میں رخصتی کر دیں۔ جیٹ صاحب کی تو آپ بات ہی چھوڑیں، اس گھر میں آسیہ کی چلتی ہے، اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی بھیج دیا تو ساری زندگی میری بیٹیوں کو تانے دے دے کر مار دیں گی۔ وہ اپنی جیٹھانی آسیہ کی عادت و فطرت سے آگاہ تھی، تبھی بنا لگے لپٹے صاف گوئی سے بولی۔ اس کے علاوہ لوگ کیا کہیں گے، ہم اپنی بیٹیوں کو ایک تنکا تک نہ دے سکے۔ اس معاملے کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کے چہرے پر بھی اب پریشانی کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ ان لوگوں کے حالات تو اچھے ہیں، اگر ہماری رخصتی کے انکار کرنے پر انہوں نے ہماری بیٹیوں کے لیے کوئی سخت فیصلہ لے لیا تو ہم کیا کریں گے؟ ساری دنیا میں میری بیٹیوں کو بس بھی کرو آسیہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اچھا سوچو گی تو سب اچھا ہوگا، الٹی سیدھی سوچیں ذہن سے نکال دو۔ یہی میری بھی پریشانی ہے کہ انہیں انکار بھی نہیں کر سکتے، اور کئی مہینوں سے میرا کام بھی بند پڑا ہے، اور مہنگائی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بچیوں کی یونیورسٹی اسکولوں کی فیسیں اتنی مشکل سے بھری ہیں، اور انہوں نے رخصتی کا نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ میرے ہاتھ میں ابھی کچھ بھی نہیں، انہوں نے متفکر انداز میں کہا اور ہاتھ میں پکڑا نوالا واپس نیچے رکھ دیا۔ اللہ پوچھے اس بخت نصر کو جس نے آپ کی فیکٹری لوٹ لی، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ جانے کب سب معمول پر آئے گا۔ وہ بخت نصر کو کوستی ہوئی تیز آواز میں بولی۔ حیدر شیرازی نے اپنے دونوں بیٹوں صالح اور ساجد کو ان کے حصے کی جائیداد دے دی تھی۔ صالح نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا، اس کے سارے کا سارا حصہ وہیں کا وہیں تھا، کیونکہ حیدر شیرازی کی گدی نشین وہی تھے۔ پیری مریدی میں لوگ اتنا روپیہ پیسہ، پھل اناج، جانے کیا کو کچھ نذرانے پیش کر جاتے کہ ان کا گزارا بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔
جبکہ ساجد شیرازی اس پیری مریدی کے چکروں سے کوسوں دور تھے۔ انہوں نے اپنا حصہ لے کر لاہور شہر میں آ بسے تھے، وہیں اپنے حصے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری لگائی اپنے دوست کے ساتھ شراکت داری کر کے، مگر ان کے دوست نما دشمن بخت نصر نے انہیں دھوکہ دیا، ان کے ساتھ فراڈ کیا اور سب لے کر ایسا رفو چکر ہوا کہ آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ مگر ساجد شیرازی کے منہ سے اس کے خلاف ایک لفظ تک نہ نکلا۔ انہوں نے اس کے کیے کا انصاف اللہ پر چھوڑ دیا۔ اچھا، اب پریشان مت ہو، ہم ان سے دوبارہ بات کریں گے۔ انہیں گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھ کر سبینہ نے تسلی امیز انداز میں کہا، بس یہی دعا ہے اللہ سے کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ابھی فیکٹری کھل گئی ہے، کل کام چل پڑا ہے، شاید اس بار تنخواہ ڈبل مل جائے۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کر رہے تھے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ناشتہ کریں۔ وہ جو کھانے سے ہاتھ روک چکے تھے، ان کے چنگیر آگے کرنے پر پھر سے رکھا ہوا نوالا اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ بچیاں کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہیں۔ دعا اسکول چلی گئی ہے اور ابرش یونیورسٹی، باقی تینوں کو ابھی اسکول چھوڑ کر آئی ہوں۔ دراصل میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، دالیں اور چاول بھی بس تھوڑے سے ہیں۔ دعا کی تنخواہ کا 5,000 ہے میرے پاس۔ بچی پہلے سارے دن اسکول میں دماغ کھپا کر آتی ہے، پھر ٹیوشن والے بچوں کو پڑھاتی ہے، اتنی محنت سے روپیہ روپیہ جوڑتی ہے۔ اس نے اپنے جہیز کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لینا شروع کی تھی، لیکن گھر کے حالات دیکھ کر اس بار اس نے 5,000 میرے ہاتھ پر رکھ دیے کہ آپ کی تھوڑی مدد ہو جائے۔ دعا میری سب سے فرما بردار اور احساس کرنے والی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب نیک کرے۔ تم اس کے پیسے استعمال مت کرنا، میں دیکھتا ہوں، اگر تنخواہ مل گئی تو تھوڑا بہت راشن لیتا آؤں گا۔ مایوس نہ ہوا کرو، وہ پاک ذات ہے نہ رزق دینے والی۔ حالات کیسے بھی ہوں، بندے کو یقین اپنے مالک پر ہی رکھنا چاہیے۔ نا امیدی تو کفر ہے، اور کفر شیطان کا رستہ ہے، پھر ہم کیوں اس راستے پر جائیں؟ انہوں نے انہیں تسلی دی، حالانکہ اندر سے وہ بھی کافی پریشان تھے۔ دعا، تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ دعا اور جائشہ اس وقت اسکول کے وزٹنگ ایریا میں بیٹھی روز کی طرح آج بھی ایک ہی بحث میں اٹکی تھی، اور جائشہ مسلسل دعا کو ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کا روز کی طرح آج بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، پلیز سمجھو۔ وہ بے شک دعا کرتے ہیں، استخارہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آیات بھی بتاتے ہیں، لیکن میں نے آج تک ان سے اس سلسلے میں کبھی بات نہیں کی۔ دعا نے صاف انکار کر دیا۔ دعا پلیز سمجھو یار، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ یہ میڈم سونیا بھی اتنی کھڑوس ہے، خود 50,000 کما رہی ہے پرنسپل سے، اور ہمیں صرف 5,000 دیتی ہے۔ یہی تو پرائیویٹ سکولز کے حال ہیں، سارا دن ہمیں گھن چکر بنائے رکھتی ہے، واہ واہی خود کی کرواتی ہے۔ پہلے بچوں کے ساتھ دماغ کھپاؤ، پھر اس میڈم کے لیکچر سنو، آرٹ ورک کرو، صبح 7 بجے کے نکلے شام 3 بجے گھر پہنچو، اور مہینے بعد ملے گا کیا؟ صرف 5,000۔ اپنے فہام سے کہو نا، کوئی تسبیح دم درود بتائے، ہمارے گھر میں بھی کوئی 4 پیسے آ جائیں، ضرورت مند ہو یار، پلیز مدد کرو نا۔ اس نے التجائیہ انداز میں کہا تو صدا کی بھولی اور رحم دل دعا نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی۔ اچھا، میں کروں گی بات ان سے۔ تم ایسا کرو، مجھے فہام کا نمبر دے دو، میں خود ہی اس سے بات کر لوں گی، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ جائشہ نے کہا تو دعا اسے فہام شیرازی کا نمبر لکھوانے لگی۔ جائشہ اسے نمبر لے کر اپنے فون میں سیو کر چکی تھی تو دعا اٹھ کر کلاس روم میں چلی گئی، کیونکہ اس کے میتھس پیریڈ کا وقت ہو گیا تھا۔ آج تو تھک گئی میں ساری کلاسز آج ہی ہونی تھیں۔ سبینہ نے مین گیٹ کی طرف چلتے چلتے کہا۔ ہاں، ابرش نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ وہ دیکھو ابرش، تمہیں آج تو شاید تمہارے وہ لینے آئے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اوہ، تم دونوں کی تو سیم میچنگ بھی ہے، کچھ پروگرام ہے کیا؟ سویرا نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابرش نے سامنے دیکھا جہاں امتیاز کار سے ٹیگ لگا کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی نظر آس پاس دوڑائی، لیکن اسے بس یا رکشہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کا موڈ آف ہو گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں تھا، اور نہ اتنا غور کیا کرو، اتفاق سے ہو گئی ہوگی۔ اور یہ آج تمہیں اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ ہمیشہ سے یہ ایسا نظر آتا ہے۔
ان پڑھ جاہل گوار ہے ایک نمبر کا۔ ابرش نے سویرا کی طرف گھوم کر کہا۔ کیا ہو گیا ابرش؟ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، تمہیں برا لگ رہا ہے تو آئندہ سے نہیں کہوں گی۔ سویرا نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ کوئی کچھ بھی کہے، دراصل تم اس کی اصلیت سے واقف نہیں، اسی لیے اتنی تعریف کر رہی ہو۔ اوکے سی یو، کل ملتے ہیں۔ ابرش نے سویرا سے الوداعی کلمات ادا کر کے کار کی طرف مڑی تھی جہاں امتیاز کھڑا تھا۔ ابرش کو قریب آتا دیکھ کر اس نے موبائل سائلنٹ میں لگا کر اپنی قمیض کے پاکٹ میں رکھا۔ اس کا ارادہ تو لڑکی نمبر 10 سے ملنے کا تھا، لیکن وہ اپنا ارادہ ترک کرتا ہوا آج ابرش کی یونیورسٹی آ گیا تھا کیونکہ اسے ابرش سے بات کرنی تھی۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیوں، میں نہیں آ سکتا کیا؟ امتیاز نے سڑک پر کھڑے ہو کر ٹھڑک پن کی انتہا کرتے اپنے گلاسز اتارے اور ابرش کو پہناتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ اگر تم سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھوں گی تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ اپنی گاڑی اور امارت کا رعب کسی اور پر جمانا۔ ابرش نے گلاسز پھینکتے ہوئے تڑک کر کہا۔ کیوں نہیں جانا میرے ساتھ؟ امتیاز نے اس کا غسیلا سرخی مائل چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ ابرش نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کہا۔ کہہ دیا نا ایک بار۔ امتیاز کو اس کا ہاتھ جھٹکنا برا لگا تھا اور اس نے کار کا گیٹ کھولا اور سخت لہجے میں کہا۔ بیٹھو۔ ابرش ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ ابرش، اگر تم اگلے 5 سیکنڈ تک نہیں بیٹھی تو میں خود بٹھا دوں گا، جو یقیناً پسند نہیں آئے گا تمہیں۔ امتیاز نے دھمکی سے کام چلایا۔ ابرش اس کو ہٹاتی بیٹھی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ امتیاز بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور اسٹیئرنگ سنبھالا۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ گھر کا راستہ تو نہیں؟ امتیاز کو جب ابرش نے دوسرے راستے پہ موڑ لیتے دیکھا تو اس سے کہا تھا۔ ابرش کو بہت سارے راستوں کا تو نہیں، لیکن یونی سے اپنے گھر جانے تک کا راستہ اچھی طرح معلوم تھا، جو یہ تو ہرگز نہیں تھا۔ امتیاز نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایسے ہی کار چلا رہا تھا جیسے اس کے ساتھ دوسرا کوئی وجود ہی نہیں۔ ابرش کو غصہ آ گیا تھا کہ وہ اسے اگنور کر رہا ہے اور وہ غصے میں اسٹیئرنگ پکڑ کر گھمانے لگ گئی تھی، جس سے گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی۔ امتیاز اسٹیئرنگ سنبھالتا کار کو سائڈ پر کر کے اچانک ایک جھٹکے سے بریک لگایا، جس سے ابرش کا سر ڈیش بورڈ سے لگا، کیونکہ اس نے غصے میں سیٹ بیلٹ نہیں لگائی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ امتیاز نے غصے سے کہا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی دو بدو غسیلی آواز میں بولی۔ یہ تو مجھے پوچھنا ہے کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ یوں اگنور کیوں کر رہی ہو مجھے؟ کیا کیا ہے میں نے، بتانا پسند کرو گی؟ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں۔ مجھے ابھی کے ابھی گھر جانا ہے۔ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ اب کیا آنکھوں سے ہی سالن نگل لوگے مجھے؟ ابرش نے امتیاز شیرازی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس پر طنز کیا۔ نہیں انسان ہوں، آدم خور نہیں۔ پابند تو تم میری ہو۔ پابندی کسے کہتے ہیں؟ میری تحویل میں آؤ گی تو جان جاؤ گی۔ وہ اس کی بات پر دانت پیس کر رہ گئی۔ نگلنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں اور سارے حق بھی رکھتا ہوں۔ میری ہر بات پر بہت غصہ آتا ہے نا تمہیں؟ وہ اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے برفیلے لہجے میں غرایا۔ ہاں آتا ہے تو؟ ابرش کہاں ڈرنے والی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پختہ انداز میں بولی۔ ایک بار رخصتی ہو جانے دو۔ پہلی ہی رات تمہاری ساری اکڑ نہ نکال دی تو میرا نام بھی امتیاز شیرازی نہیں۔ وہ سرد لہجے میں چیلنجنگ انداز میں دھاڑا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر اپنا نام کم عقل بے وقوف بندہ رکھ لو، کیونکہ اس زندگی میں تو میں رخصت ہو کر کبھی تمہارے گھر آنے والی نہیں۔ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ زور زبردستی کی تو ابرش کی لاش لے جانا رخصت کروا کر۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے غصے سے لال انگارہ بنی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ جان نکال دوں گا جو میرے سامنے اونچی آواز میں کوئی بکواس کی تو۔ وہ اس کی سراہی دار نازک سی گردن کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر آیا تھا۔ ابرش کی گردن کی رگیں بری طرح پھولنے لگی تھی۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ اس نے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی، اسے اس کے عمل سے باز رکھنے کے لیے،
مگر وہ تیش میں آ کر اپنا آپا کھو بیٹھا تھا۔ امتیاز شیرازی نے بالآخر اپنی اصلیت دکھا دی۔ ابھی نہ صحیح، لیکن رخصتی کے بعد تو میرے اشاروں پر چلنا ہوگا۔ اچھا ہے ابھی سے عادت ڈال لو، تمہاری بھلائی اسی میں ہوگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا سیدھا ہوا اور گاڑی کی رفتار کو بڑھا دیا۔ 15 منٹ کا فاصلہ 7 منٹ میں طے کرتا، اسے اس کے گھر کے سامنے اتارتا، باور کروانا نہیں بھولا۔ اگلی ملاقات جلد ہی ہوگی، یوں ہی ملاقاتیں ہوں گی تو رشتہ مضبوط ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے زن سے گاڑی اڑا لے گیا۔ ابریش نے نمدیدہ نگاہوں سے اس کی دھول اڑاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا، پھر دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کرتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے کے منتظر آپ کے ادنیٰ سی رائٹر حنا اسد۔ انشاءاللہ جلدی ہی ملتے ہیں نیکسٹ کیس کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔